بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم قیامت ایک ایسا دن ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں بے شمار تفصیلات آئی ہیں۔ یہ دن انسانیت کے لیے ایک مائل سٹون کی حیثیت رکھتا ہے۔ قیامت کا تصور ہمیں نہ صرف ہماری زندگیوں کو حقیقت سے آگاہ کرتا ہے بلکہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک ابدی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اس دن کی سختیوں، واقعات اور زمین و آسمان کی تبدیلیوں کا تصور ہمارے ذہنوں میں ایک جھرمٹ کی طرح گہرائی تک اثر انداز ہوتا ہے۔ اس دن کا منظر اس قدر ہولناک ہوگا کہ ہر انسان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی اور ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ دن قریب آتا جا رہا ہے۔ قرب قیامت کی نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے روز قیامت کے بارے میں۔ قرآن کی ایک عظیم آیت سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ کہ یاد رکھو اس دن کو جب زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا اور اس طرح آسمان بھی بدل جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین و آسمان کی مکمل تبدیلی کا ذکر کر رہا ہے، جو کہ نہ صرف اس دنیا کی حقیقت کو بدل دے گا بلکہ ایک نئی حقیقت کی تخلیق بھی کرے گا۔ اس آیت پر غور کرنے سے یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ وہ زمین کیسی ہوگی؟ کیا وہ ہماری زمین کی طرح ہوگی یا اس کا حلیہ کچھ اور ہوگا؟ اور جب یہ زمین جس پہ ہم رہ رہے بدل جائے گی تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ سوالات اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں میں بھی اٹھے تھے اور مختلف صحابہ کرام نے بھی ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش بھی کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے ایک اہم بیان دیا ہے کہ قیامت کے دن زمین چاندی کی سطح کی طرح ہوگی، جو نہ صرف چمکدار ہوگی بلکہ ہر قسم کے گناہ سے پاک ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت میں ذکر ہے کہ زمین چاندی کی ڈلی کی مانند ہوگی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی اس بات کی تائید کی کہ قیامت کے دن زمین چاندی اور آسمان سونے کے ہوں گے۔ اور اس تبدیلی کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن زمین چمڑے کی طرح پھیلا دی جائے گی، مگر اس کے باوجود ہر شخص کو صرف 2 قدم کی جگہ ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت کی کہ قیامت کے دن زمین کی تبدیلی کی تمام احادیث اس زمین کے بارے میں آئی ہیں، اور یہ زمین اس دن کی تمام ہولناکیوں کی گواہ بنے گی۔ اور اس دن کا ایک اور حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ مومنین کے لیے زمین خود ایک وسیع کشادہ جگہ بن جائے گی، جس پر وہ بغیر کسی تھکاوٹ اور بھوک کے اپنی ضرورت کو پورا کر سکیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن زمین روٹی کی شکل اختیار کر لے گی اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں اٹھائے گا۔ یہ جنتیوں کے لیے پہلی مہمان نوازی ہوگی۔ یہاں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو اس قدر تبدیل کر دے گا کہ جنتیوں کو قیامت کے دن بھوک اور پیاس کا سامنا نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسی کرامت ہوگی جو اللہ کی طاقت اور مہربانی کو ظاہر کرے گی۔ اب ہم بات کریں گے قیامت کے دن مخلوقات کہاں ہوں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں ذکر ہے کہ ایک یہودی عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کے دن جب زمین بدل دی جائے گی تو اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پل صراط پر ہوں گے، جہاں ان کا حساب لیا جائے گا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو مزید ڈیٹیل سے بیان کیا کہ اس حدیث میں پل صراط پر ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ اس پل کے قریب ہوں گے مگر اس پر نہیں ہوں گے۔ یقیناً قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جس میں زمین، آسمان اور ہر چیز کو مکمل طور پر بدل دیا جائے گا، اور قیامت کے دن مخلوقات کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ اور اس دن کا تصور ہمیں اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی طرف موٹیویشن دے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اپنی ہدایت دے، ہمارے دلوں کو بدل دے اور ہمیں قیامت کے دن اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔